السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لاتعداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ آج آپ کے سامنے حدیث کا جو آخری لیکچر ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کچھ کویسچن جو ہے وہ جو رہ گئے تھے ہم وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم حدیث معلق، حدیث مرسل، حدیث معضل، حدیث منقطع، حدیث مدلس، مرسل خفی اور معنعن و معنعن، یہ ساری اقسام ہیں اور ان کی تعریفیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں تھوڑا سا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی توجہ سے اور غور کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کرو، کمنٹس لازمی کیا کریں، لائک اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلق حدیث کسے کہتے ہیں؟ معلق لفظ لٹکے ہوئے سے ہے، اس کا مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری شے سے رشتہ جوڑنا، اللہ کا تعلق جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز چھٹ سے لٹکی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معلق۔ تو اب جس سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی مسلسل حذف ہو، یعنی کہ مسلسل اس میں لازمی ہے سند کی ابتدا سے یاد رکھنا، جس سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی لگاتار اگر گرے ہوئے ہوں تو اس حدیث کو ہم معلق حدیث کہتے ہیں۔ مکمل سند حذف ہو تو پھر یوں کہا جائے گا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری سند ہی اس کے اندر حذف ہو جائے تو اس کا حکم جو ہے یہ غیر مقبول ہے، یہ حدیث غیر مقبول ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مرسل، یہ ارسلہ سے ہے، یعنی کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ حدیث جس کی آخر سند میں تابعی کے بعد انقطاع ہو اور راوی حذف ہو۔ پھر سن لیں، وہ حدیث جس سند کے آخر میں تابعی کے بعد انقطاع موجود ہو اور راوی حذف ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ اور مرسل کا حکم بھی اصل میں یہ بھی ضعیف حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس کی آگے مرسل صحابی بھی ہے اور مرسل تابعی بھی ہے، یا وہ حدیث صحابی کے قول کے موافق ہو یا اس کے موافق اور مقتضی پر اہل علم نے فتویٰ دی ہو۔ یعنی کہ آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ جس سند کے آخر میں تابعی کے بعد حذف راوی ہو، گرا ہوا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ مرسل الصحابی اور مرسل التابعی، یہ اس کے اندر کتابیں اس کی اقسام موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معضل۔ معضل جو ہے یہ عاضلہ سے، اس میں مفعول کا صیغہ جس کے معنی اسے تھکا دیا، عاضلہ عاجز کر دیا، تھکا دیا، وہ حدیث جس کی سند سے دو یا دو سے زیادہ راوی مسلسل اور حذف اور ساقط ہوں، یعنی کہ اب یہ ابتدا اور درمیان نہیں ہے، یہاں سے بھی دو یا دو سے زیادہ راوی اگر حذف، اگر شروع میں ایک یا دو راوی حذف ہو تو معلق، اگر آخر میں تابعی کے بعد حذف ہو تو مرسل، اگر کہیں سے بھی دو راوی حذف ہو جائے، مسلسل حذف ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ معضل۔ کہیں سے بھی اگر کوئی حذف ہو جائے، راوی گر جائے، وہ معضل کہلاتی ہے۔ اس کا بھی یعنی کہ اس کا بھی حکم موجود ہے، مگر یہ حدیث ضعیف حدیث کے حکم میں آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں منقطع۔ منقطع حدیث کہتے ہیں کٹی ہوئی، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کٹی ہوئی، اتصال کی ضد ہے، وہ روایت جس کی سند متصل نہ ہو، یعنی کہ جس کی سند متصل نہ ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے وہ انقطاع موجود ہو، لہذا ایسے حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ منقطع حدیث ہے۔ یعنی ہر وہ سند جس کے کسی بھی مقام پر انقطاع ہو، خواہ انقطاع جو ہے ابتدائی سند میں ہو یا آخر میں ہو یا درمیان میں ہو، جہاں سے بھی ہو، جہاں جس کی سند کٹی ہوئی ہوگی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منقطع۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مدلس۔ مدلس، اس میں یہ تدلیس ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور سامان کے عیب کو چھپا دینا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامان کے عیب کو چھپا دینا، یعنی کہ سند میں عیب کو مخفی اور پوشیدہ رکھنا اور اس کے ظاہر کو اچھا یا تحسین پیش کرنا۔ عیب چھپانا، اس کا یاد رکھ لیں، عیب چھپانا، یہ حدیث کہلاتی ہے مدلس۔ اس کے عیب چھپا کے اس کی خوبیاں بیان کر دینا، یہ مدلس حدیث کہلاتی ہے۔ اور مدلس کی جو دو بنیادی طور پر اقسام ہے، ایک تدلیس اسناد ہے اور ایک تدلیس شیوخ ہے۔ تدلیس اسناد جو ہے
یعنی کہ جس نے اس سے یہ حدیث سنی، اس کا ذکر نہیں کیے بغیر یہ حدیث سنی، یعنی کہ جو اس کی سند کے عیب کو چھپا دے وہ تدلیس اسناد ہے۔ ایسے تدلیس شیوخ بھی ہے، شیوخ بھی۔ بہرحال آپ نے صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ مدلس ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں عیب کو چھپا دیا جائے اور اس کے حسن کو واضح کر دیا جائے۔ راوی اگر اپنے شیخ سے بیان کرے اور آگے اسی کا راویوں کے درمیان موجود راوی کو ساقط کر دے، یعنی کہ گرا دے، تو پھر یہ مدلس شیوخ ہو جائے گی۔ بہرحال ہم نے صرف اتنا اس کا معنی یاد رکھنا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مرسل خفی۔ مرسل ارسال سے ہے اطلاق آزاد کرنا، چھوڑ دینا، یہ ساری اسی کے معنی۔ راوی اس سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہو یا اس کا ہم اثر ہو، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس سے نہیں سنی، یعنی کہ مرسل خفی میں ایسے ہے کہ راوی اس سے حدیث بیان کرے جس نے عموماً اس سے حدیث سنی بھی ہے اور اس کا زمانہ بھی ایک ہے، مگر وہ حدیث بیان کرے جو اس نے اپنے شیخ سے نہیں سنی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل خفی۔ مرسل خفی، لہذا وہ ایسا لفظ سماع کا اور غیر سماع کا لفظ بول سکتا ہے، تو ایسی حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل خفی۔ اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی منقطع یعنی کہ انقطاع سے ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان اور منن۔ ان یہ مراد کیا ہے؟ لفظی تعریف جو ہے مولانا اس میں مفعول کا صیغہ جس کے معنی ان کو کہا گیا۔ ہم پہلے اس کی بات بیان کرتے ہیں کہ راوی کا یہ کہنا فلان ان فلان، فلان ان فلان، اگر جب راوی یہ کہتا ہے تو اس کو ہم حدیث معنعن کہتے ہیں۔ معنعن سے مراد ان یعنی کہ فلاں سے فلاں سے یہ روایت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ حدیث معنعن ہے، یعنی کہ راوی کا یہ کہنا کہ حدثنا فلان ان فلان۔ اب یہ والا جو لفظ ہے اس میں آئے گا حدثنا فلان ان فلان۔ یہ اس طرح کے جب الفاظ آ جائے ان نہ ہو تو پھر یہ منن، اور اگر ان آ جائے تو اس وقت منن، تو یہ بھی حدیث کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کس طرح حدثنا، سمعنا، اخبارنا، اخبارنی، اس طرح کے الفاظ جو ہے اس پہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر معلق، معضل، مرسل، منقطع، مدلس، مرسل خفی، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں، اور خبر مقبول کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ان چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لیں، یہ آج نہیں تو کل آپ کے کام آئیں گے، صرف لیکچرر کے لیے نہیں بلکہ دیگر ایگزام جو ہے، ایم فل ہے، پی ایس جی کے ایگزام جو ہے اس میں بھی آپ کو کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔